بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں. میں نے جنید کے منہ سے کبھی بھی جنید کے میں کہوں نا کہ جنید یار وہ انضمام تمہارے لیے ایسا کہہ رہا تھا, وہ کہا سعید بھائی صحیح تو کہہ رہا تھا, میں ہے بھی تو ایسا. کبھی اس نے ریٹیلیشن میں جواب نہیں دیا کہ انضمام کی ایسی کی تیسی ہے. میرے پیارو 4-5 گھنٹے روزانہ اللہ کو بولتا تھا. جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا, پھر دیکھو اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پہ اس کا تعارف کراتے ہیں. اگر اللہ اس کا تعارف یہیں شروع کر دیتا وہ تو پھٹ جاتا, پاگل ہو جاتا, پتہ نہیں کسی غلط لائن پہ چلا جاتا. اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا دیکھو یہ ناچنے گانے والا تھوڑے دین پہ تھا, تھوڑے دین پہ. میں اور جنید جمشید ہمارا دین تو کمزور ہے. ہمیں کتنے سال ہوئے ابھی, کچھ بھی نہیں. کبھی ہم یہاں غلطی کبھی وہاں غلطی, جیسے بیٹسمین ہوتا ہے نا نیا نیا, کبھی سلپ میں آؤٹ کبھی ادھر آؤٹ. تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں. ذرا سی لڑکیاں آ جائیں تو آنکھیں آؤٹ ہو جاتی ہیں, ذرا سا ماحول غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں, ذرا سا ماحول آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے. ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے. لیکن اس ٹوٹے پھوٹے دین پہ اللہ نے پوری دنیا میں جنید کے نام کو زندہ کیا. اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پہ آ رہے تھے, اللہ نے اس کی موت سے لوگوں کو زیادہ ہدایت دے دی. میرے پیارو اعمال سے دنیا بھی بنے گی. اور جنید جمشید کی دنیا ختم نہیں ہوئی. میں جنید کو جانتا ہوں 90s سے نا. جنید کیا صرف پاکستانیہ میں جو اردو جانتے ہیں, جنید کو ویسٹ میں مشہور تھوڑی آدمی تھا. ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے, انگلینڈ آسٹریلیا ہر جگہ انضمام الحق کا نام بہت زیادہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے نا. یہ تو نعت اور یہ گانے جو نا پاکستانی اور جو اردو جانتے ہیں. لیکن میرے پیارے دوستوں, اللہ نے اس کی آخرت بھی بنائی اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطا کی جو جنید کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. 100 سے زیادہ دکانیں تو اس کی پاکستان میں ہیں. حج پہ جاؤ تو جے 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 جے, جہاں جاؤ جنید جمشید. جنید جمشید کو شوق تھا, وہ دعا مانگتا تھا اللہ میرے پوری دنیا میں نام مشہور کر دے اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے. دیکھو جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے نا, پھر اللہ اس کا کام کرتے ہیں. جنید جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں بیان کر رہا تھا. بیان کر کے ایک دم رک گیا, پتہ نہیں کیوں رکا. کہتا بھائی میں دعائیں کراؤں گا اپنے لیے, یہ سارا مجمع میری دعا کرے. تو جنید جمشید نے ایک دعا کی کہ اے دعا کرو, اے اللہ مجھے اپنے رستے کے شہادت کی موت دے. پورے مجمع نے زور سے کہا آمین. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت بھی دے دی. میرے پیارو اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم, دیکھو کیا کہا, عجیب بات کہ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر جب 24 گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا. اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. میرے پیارو ہمارے اعمال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے. اللہ کی قسم پوری دنیا میں حالات خراب ہیں, پوری دنیا میں حالات اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اگر ہم اعمال پہ نہ آئے, اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آ گئے ہیں, یہ مشتاق احمد, یہ انضمام, یہ ہاشم معاملہ. ہاشم معاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے, مجھ سے لمبی داڑھی ہے اس کی میرے پیارے. اور میں جب ساؤتھ افریقہ گیا ڈربن میں, تو میں نے ہاشم کے, جب میں وہاں ادھر میری بات تھی, اس میں 90% نان مسلم تھے. تو ہاشم ابھی بھی جہاز سے اترا تھا انڈیا کا ٹور کر کے, 1.5 مہینے کا سفر کر کے. تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں, تمہارے بیوی بچے آئے ہوئے, کہتے ہیں اور یا سعید انور کا وہاں بیان ہے اسٹیڈیم میں, وہاں جاؤ گے. کہا میں آ رہا ہوں, بیوی بچوں سے مل کے بیان سن کے پھر گھر جاؤں گا. وہاں آیا, بھائی جنید بھی ملے, اس نے بات سنی. تو میں نے اس کے جو کرکٹرز تھے نا اس سے پوچھا کہ ہاشم, تم سارے نان مسلم, ہاشم کا کیا افیکٹ ہے تم پہ؟ کہتے ہیں یار جب بھی ہم میچ ہارتے ہیں یا ہمیں پریشانی, آؤٹ ہوتے ہیں یا گندا کھیلتے ہیں, ہم ہاشم نا یہ نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے, ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے, ہم سوچتے ہیں اس کے اندر اتنا کتنا سکون ہوا. ہم سکون کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. اور بھائی مسجد, مچھلی کا سکون پانی میں, مسلمان کا سکون مسجد میں ہے. یہ کہاں باہر تلاش کر رہا ہے؟ وہ عارضی سکون, ٹیمپرری, نشہ کیا ٹیمپرری سکون, پھر پریشانی, دوائی کھائی نیند کی ٹیمپرری سکون, پھر پریشانی. یہ سب آرٹیفیشل ہے. مچھلی کا سکون پانی میں, مچھلی کی ضروریات پانی کے اندر, مسلمان کا سکون پانی میں. مسلمان کی ضروریات کا تعلق مسجد کے اعمال کے ساتھ ہے, باہر نہیں ہے. مسجد کے اعمال, باہر کی محنت سے بستر آئے گا, نیند نہیں آئے گی. یہ اس کے ہمارے ہے اپنا رضا, اس کے چچا جو ہیں وہ میرے اور جنید مرحوم کے ساتھ بستر لے کے آئے رائبٹ میں, 6 گدے لے کے آئے. میں کہا نکالے ہیں گدے, 8-10 خادم. میں کہا جنید اور میں آپ کے خادم. تو مجھ سے کہتے ہیں یار 20 سال ہو گئے سویا نہیں ہوں, جس چیز پہ دنیا کی ہاتھ رکھتا ہوں سونا بن جاتی ہے, مجھے بتاؤ سوؤں کیسے. میں کہا آپ کو رائبٹ میں وہ یہ ہمارے دوسرے خطرناک مولوی عباد اللہ بیٹھے ہیں, ان کا کہیں بیان سن لیا تھا, وہ جہنم کا موت پہ. وہ کہا وہ مولوی عباد نے ڈرا دیا ہے, بھائی مجھے بچاؤ, مجھے نیند نہیں آتی.
میں کہا آپ ایسی جگہ پہ آئے ہو جہاں آرام سے جاگیں گے. کہا نہیں بھائی بھائی کی گولیاں کھاتا ہوں میں تب نیند آتی ہے. میں نے کہا یہاں جاگنے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں اتنی نیند آتی ہے. تو جنید اور میں خیر رات کو سوئے, صبح ادھر پیچھے بٹھایا تو ایسے ہم دونوں سو رہے تھے, بیان سنا. ہمارے حاجی وہاب صاحب ہیں, ان کا بیان شروع ہوا, انہوں نے 10 منٹ بیان کیا, ہمیں ایک آواز آئی نیچے دھڑم کر کے, تو وہ حاجی صاحب یوں نیچے گرے ہوئے تھے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں مجھے چکر آ گیا. میں کہا چکر نہیں آئے, یہ ان کے بیان میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے ان کو ٹیک لگا دی. میں قسم کھا رہا ہوں 60 گھنٹے 3 دن میں سو کے چلے گئے. اللہ نے ان کی فیملی کو پلٹ دیا. سکون پانی میں ہے, سکون اعمال مسجد کے ساتھ. آسان ایکویشن ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں, الف عین میم الف لام. یہ 3 چیزیں مال, میم الف لام مال, الف عین نکال دو مال بچا. صحابہ کو اللہ نے اتنا الف اور عین پہ مال دیا تھا کہ پورے مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی آدمی نہیں تھا. آج ہم طواف کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے, ہم جیبیں بچاتے ہیں کوئی چوری نہ کر لے. کتنی چوریاں طواف میں ہوتی ہیں میرے پیاروں, باہر کیا ہو رہا ہوگا نا. یہ تو مقدس ترین جگہ ہے. میں نے مقدس ترین جگہ پہ 3 لڑکوں کو پاکستانیوں کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھا. فلم, میں نے کہا شرم کرو, اللہ کے گھر میں فلم دیکھ رہا ہوں. میرے پیارے دوستو, یہ مال مجھے بھی چاہیے. اللہ نے الحمدللہ مجھے ہر لائن کا ہر چیز دی ہے میرے پیاروں. میں نے آج تک تبلیغ کے کام میں کسی کو غریب ہوتے نہیں دیکھا انلیس کہ اس نے خود نہ چاہو. جس صحابی نے ایک گھر چھوڑا اللہ نے اس کو لاکھوں پراپرٹیاں دیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑا, اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا میرے پیاروں. دنیا چھوڑنے پہ اللہ نے ان کو اسلام کا امیر ترین آدمی بنا دیا. مال کوئی مسئلہ نہیں ہے. الف عین کو ٹھیک کر لیں. الف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں. حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے. اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو نا تو جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں تو ہمیں دنیا غائب ہو جائے, اللہ سامنے آ جائے. آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ غائب ہو, دنیا سامنے آ جاتی ہے. یہ تھرمامیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے. یہاں کوئی DIG SHO SP بلا لے اور ہمیں ادھر دیکھیں تو وہ کیا کرے گا. آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے, اس لیے تو نماز سے کام ہی نہیں بن رہے. اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے؟ کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے, مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے. فرمایا ابن عباس جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا. آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں, اللہ سے نہیں. کیوں؟ اللہ سے لینا نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا, اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا. اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیاروں. اللہ وہ دنیا بنائے گا, آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے تعلق رہیں گے. جو آج اس ماحول میں, اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا. یہاں نماز پڑھی, وہاں 4 لڑکیاں دیکھی, گیا سارا تعلق. مسئلہ ہے میرے پیاروں. میرے گھر ایک لڑکا آیا, مسجد میں ملا, شہید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفینس میں, کوئی تعویذ دیں میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ آئے, گھر میں لٹکا لوں. میں کہا اگر چور نے 10 تعویذ لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا کیا کروں؟ میں کہا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا, انشاءاللہ چور نہیں آئے گا. اس نے آیت الکرسی پڑھی, صبح آیا سر پھٹا ہوا, ہاتھ ٹیڑھا ہوا. کہا صحیح مروا دیا آپ نے. اور میں نے کہا کیا کہا اتنا مارا ہے زندگی میں نے کسی نے مارا. ماں گھوسے مکے ٹڈے ڈنڈے داڑ دوڑ, اتنی گالیاں, اتنا ذلیل کیا. میں کہا کیا؟ کہتا آپ نے مروا دیا نا. اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے, بے ہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا نا. میں اس کو سمجھاتا, کوئی اس کو پرہیز بتاتا, تو میں بھی گھبرا. پھر ایک دم اللہ نے دل میں کہا بھائی کی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہتا ہم گھر گئے سب رات کو, میں نے سب کو کہا بھی چھوڑ, کل بھی ادھر چوری ادھر چوری. تو شہید بھائی نے بڑا اچھا دوائی دی ہے, انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے. تو لیکن ڈاکٹر پرہیز بھی تو بتاتا ہے نا. اب اس نے دوائی کھا لی 3 دفعہ آیت الکرسی. میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی. اب بتاؤ پٹائی تو ہونی چاہیے. ایک طرف فلمیں بھی چل رہی ہیں, ایک طرف